دربار نبوت میں بیٹے کا مقدمہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال چھین لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہے جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائے کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حقیقت معلوم ہو گئی، اب آپ کچھ نہ کہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہے جن کو ابھی تک اس کے اپنے کانوں نے نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتا ہے۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی اطلاع آپ کو ہو گئی، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے جو کہ عربی زبان میں ہے، ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں۔ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈر رہا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ ہی پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے ہمیں اپنے والدین کی عزت کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہے، آباد رہے۔